بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم قائدین تحریک لبیک پاکستان اور غلامان رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر بتا رہا ہے کہ رات جانے والی ہے اور سویرا ہونے والا ہے، اور کراچی سے لے کر راول پنڈی تک اور راول پنڈی سے لے کر پشاور اور لنڈی کوتل تک 7,96,096 مربع کلومیٹر پر مشتمل اسلام کے نظریے پر قائم ہونے والی اس عظیم و شان ریاست جسے پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس ریاست کے اندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کے فکر کے امین اور ترجمان اقبال کے اس پیغام کو امت مسلمہ تک پہنچا چکے ہیں کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ آج امت مسلمہ کو جو درپیش مسائل اور چیلنجز ہیں، وہ مسائل کسی بھی ذی شعور اور فہم و فکر رکھنے والے انسان سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ہم راول پنڈی کے اس غیرت مندانہ سٹیج سے سیاست کی جگادریوں، خرید و فروخت کے بروکروں، انسانیت کے ضمیروں کی منڈیاں لگانے والے دلالوں، لنڈے کے انگریزوں اور موم بتی آنٹیوں کی گندی اولادوں کو میں پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں، ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں تک میری بات نہیں پہنچی، میں آشنا سماعتوں کے ذریعے نا آشنا سماعتوں کو کوئی پیغام دے رہا ہوں۔ کہ انسانیت کے ضمیروں کی منڈیاں لگانے والے دلال، یہود و نصارہ کے گٹروں میں تیار ہونے والے بروکر، انگریزوں کے کتے نہلا کر جائیدادیں پانے کے بعد پاکستان پہ مسلط ہونے والے عالمی بدماش، مجھے چند دن پہلے توجہ چاہوں گا جب امیر المجاہدین کا جگر گوشہ تشریف لائے گا تو پنڈی کی سرزمین خود گواہی دے گی کہ غیرت مند پیو کا غیرت مند پتر آ گیا ہے۔ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ آئے روز
नामूस रिसालत पर हमले, आए रोज कुरान की हुर्मत और कुरान के तकद्दुस पर हमले, आए रोज हुर्मत सहाबा को पायमाल किया जाना, आए रोज अहलुल बैत और नामूस औलिया अल्लाह पर हमला जन होना, इस मुल्क के अशराफिया और इस मुल्क के जुगाड़ियों, इस मुल्क के बदमाश हुक्मरानों का वतीरा बन चुका है। और मैं नहीं, हम इस स्टेज से ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो वक्त आ गया है कि अमीरुल मुजाहिदीन की फौज के गैरतमंद जवान तुम्हारे गरीबानों में हाथ रख के पूछेंगे कि नामूस रिसालत पे हमला क्यों हुआ है। खत्म नबुव्वत के इशू को, खत्म नबुव्वत के इशू को हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने न कभी क्रेडिट के लिए इस्तेमाल किया और न इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि दौरे सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक जिसने भी हुर्मत रसूल और नामूस रिसालत पर पहरा दिया है, या सिद्दीक़ अकबर होगा या सिद्दीक वाला होगा। ये बरमला हकीकत है। सिद्दीक़ अकबर से लेके इमाम नूरानी तक पहली रियासत मदीना की मुकद्दस धरती पर जिसने नामूस रिसालत पर पहरा दिया उसे अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और फिर 1400 साल के बाद आज के दिन यानी 7 सितंबर 1974 को जिसने इस खित्ता के मुसलमा कज़्ज़ाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत को हमेशा के लिए ठोक के रख दिया, उस मर्द और को सिद्दीक़ अकबर का बेटा शाह अहमद नूरानी कहते हैं। और लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले गैरतमंदों, नामूस रिसालत और हुर्मत रसूल की जब भी बात आई तो मेरे और आपके बुजुर्ग, वो पीर मेहर अली शाह गोलड़वी हो, वो मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी हो, वो मौलाना शाह अहमद नूरानी हो, वो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी हो, वो ग़ज़ाली ज़मा सैयद अहमद सईद काज़मी हो, वो सैयद शाह तुराबुल हक हो, जिसने भी पहरा दिया, पहरा देने का हक अदा किया। और फिर कुछ बरोकर मिजाज सरकारी मुल्लाओं ने खत्म नबुव्वत के इस मुकद्दस इशू को अपने वडेरों के खाते में जब डालने की कोशिश की तो फिर ऐसी पर्सनैलिटी की जरूरत थी, ऐसी हमीयत की जरूरत थी, ऐसी लिल्लाहियत और तकवा की जरूरत थी, ऐसी गैरत और जुर्रत और इस्तिकामत की जरूरत थी जो उनसे ये क्रेडिट छीन कर फिर सुन्नी कौम को बेदार करे। तो अल्लाह ने जिस पर्सनैलिटी के हिस्से में ये एजाज डाला है उसे दुनिया शेखुल अरब वल अजम, शेखुल अरब वल अजम, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, इमाम उस-सर्फ वन नब, फना फी खातमुन नबिय्यीन खादिम हुसैन रज़वी कहा जाता है।
میرا جانا ہوا تو وہاں ایک سرکاری مولوی کو موضوع دیا گیا ختم نبوت پہ بات کرنے کے لیے. تو سرکاری مولوی پی ایچ ڈی اسکالر بھی تھا, انگلش بھی بڑے وثوق کے ساتھ بول لیتا تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, لیکن زبان سے ختم نبوت کے مقدس الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے. تو مجھے محفل کے بعد حضرت کہنے لگی جی میں بیمار ہوں. میں نے کہا حضرت آپ بیمار نہیں ہیں, جب بندہ دین شہباز شریف اور عاصم منیر سے اسلام آباد میں سیکھے گا پھر حال یہی ہوگا. بندہ عالم بھی ہو, بندے کے سر پہ امامہ شریف بھی بندہ ہوا ہو, بندے کے چہرے پہ سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی سجی ہو, بندہ سفید لباس بھی زیب تن کرتا ہو, اور بندہ ہاتھ باندھ کے وقت کے حکمران کے سامنے بیٹھا ہو, تو ایسے ملاؤں اور پیروں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, خدا تجھے میری طرح سے بے اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیزار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے. اقبال کہتا ہے اس مولوی کے پیچھے نہ جانا جو حکمرانوں کے بھئیے پہ لے کے جائے, اس عالم ربانی کے پیچھے جانا جو حسین کے نانا کے دروازے پہ لے جائے. میری آخری بات سنیے. ام المومنین سیدہ طیبہ عفیفہ صدیقہ رحمت رحمت للعالمین محبوبہ محبوب الرب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ. میں ناموس رسالت پہ آخری بات کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیتا ہوں. ام المومنین پہ جس بندے نے الزام لگایا تھا اس بندے کا نام ہے عبداللہ بن ابی. ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ لیں. ذمہ دار اکابرین, ذمہ دار سٹیج میری پشت پہ موجود ہے. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ پہ الزام لگایا گیا تو الزام لگانے والوں میں, حرمت رسول پر حملہ کرنے والوں میں سب سے بڑا کردار جس کا تھا وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا. اس نے عائشہ پہ الزام لگا کے حضور کی حرمت پہ حملہ کیا. جب ہم نے کھوج لگایا کہ عبداللہ بن ابی نے حرمت عائشہ پہ حملہ کیوں کیا, تو ہمیں تحقیق سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے عبداللہ بن ابی مدینے کے اندر چکلے چلاتا تھا. چکلے تو جو نبی کی عزت پہ حملہ کرے تحقیق کر لو پیداوار چکلوں کی ہوگا. تحقیق کر لو, اسود انسی کی تحقیق کر لو, پیداوار چکلوں کی تھی. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, پیداوار چکلوں کی تھی. توجہ, عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے حرمت رسول پہ حملہ کیا, پیداوار چکلوں کی تھی. عبداللہ بن سبا نے حرمت رسول پہ حملہ کیا, پیداوار چکلوں کی تھی. مرزا غلام احمد قادیانی
ربانی نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا